الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام کے مجمع کے درمیان میں تشریف فرما تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایک چھوٹا سا سوال کیا۔ فرمایا، اے میرے صحابہ، اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ غریب کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا اے اللہ کے محبوب، مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس کوئی روپیہ اور پیسہ نہ ہو، جس کے پاس کوئی بینک بیلنس نہ ہو، جس کے پاس دنیا کی آسائشیں نہ ہو۔ اے اللہ کے محبوب، جس کے پاس راحت کا سامان نہ ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کے جواب کے اندر ارشاد فرمایا نہ، میری امت کا مفلس وہ انسان نہیں جس کے پاس کوئی روپیہ اور پیسہ نہ ہو، جس کے پاس دنیا کی آسائشیں نہ ہو، جس کے پاس راحت کا سامان نہ ہو۔ فرمایا میری امت کا مفلس وہ انسان ہے جو کل قیامت کے دن اللہ کی دربار کے اندر اس حالت میں پیش ہوگا، اللہ کی دربار میں اس حالت میں حاضر ہوگا، بصلاۃ وصیام وزکات، اس نے دنیا کے اندر نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، اس نے دنیا کے اندر روزے بھی رکھے ہوں گے، اور اس نے دنیا کے اندر زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی۔ یہ بندہ جب اللہ کی دربار کے اندر آئے گا، پہاڑوں کی بقدر نیکیاں لے کر کے آئے گا۔ فرمایا جب اللہ کی دربار میں پہنچے گا، کافی ساری نیکیاں اس بندے کے پاس ہوں گی، اللہ رب العزت کی دربار میں کھڑا ہوگا، اس کے ارد گرد کافی سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور وہ لوگ اللہ سے عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، یہ وہ انسان ہے جس نے دنیا کے اندر ہمیں ستایا تھا، جس نے دنیا کے اندر ہمیں پریشان کیا تھا، جس نے دنیا کے اندر ہمارے حقوق مارے تھے۔ اے اللہ، یہ بندہ دنیا میں ہمیشہ ہمیں ستاتا رہا، ہمیشہ ہمیں پریشان کرتا رہا، اس نے ہمارا حق دینا ہے۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے کہیں گے، اے فرشتوں، آج کا دن کسی کے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی، آج کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، تم اس طرح کرو، اس بندے کے جتنے نیکیاں ہیں، جتنا اس نے کسی کا حق دینا ہے، اس کے حق کے بقدر اس کی نیکیوں میں سے نیکیاں اس بندے کو دو۔ فرشتے یہ کریں گے کہ اس کی نیکیوں میں سے جتنے لوگوں کو اس نے حق دینا ہوگا، جتنے لوگوں کو اس نے ستایا ہوگا، حقوق میں سے، یعنی ان کا حقوق، جتنے ان کے حقوق ہوں گے، اس کی نیکیوں میں سے اتنی نیکیاں ان کو دی جائیں گی۔ فرمایا پہاڑوں کی بقدر نیکیاں لائے گا، ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی لوگ حق لینے والے کھڑے ہوں گے، فرشتے اللہ سے عرض کریں گے، اے باری تعالیٰ، اب کیا کیا جائے؟ ابھی حقوق لینے والے باقی ہیں، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے، اے فرشتوں، تم اس طرح کرو، اب جتنے لوگوں نے اس سے حق لینا ہے، اس کے نیکیاں تو ختم ہو گئی، اب ان کے گناہ اس بندے کے کھاتے میں ڈالو۔ فرمایا پہاڑوں کی بقدر نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور ابھی حق لینے والے باقی ہوں گے، کافی سارے لوگ باقی ہوں گے، لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے، اس کی تمام نیکیاں ختم، بہت سارے گناہ اس کے پاس آ جائیں گے، اور اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ شخص میری امت کا مفلس ہے۔ اور اس حدیث مبارکہ کے اندر میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ میسیج اور پیغام دیا، فرمایا کسی کو نہیں ستانا، کسی کو پریشان نہیں کرنا، کسی کا اگر تم نے حق دینا ہے، فرمایا دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کر کے آنا، دنیا کے اندر حقوق دے کر کے آنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ دیا، حجۃ الوداع کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہونے سے چند دن قبل میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع فرمایا، جمع فرمانے کے بعد مختصر سا خطبہ دیا، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، لوگوں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے زمین کو پستی، آسمان کو بلندی عطا فرمائی۔ میرے محبوب نے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد فرمایا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فرمایا اے میرے یارو، وفاداروں اور جانثاروں، میں نے تمہارے اندر ایک عمر گزاری ہے، ایک وقت گزارا ہے، اگر میں نے کسی کو ستایا ہو، اگر میں نے کسی کو تکلیف دی ہو، اگر میری وجہ سے کسی کو نقصان پہنچا ہو، اگر مجھ سے کوئی بدلہ لینا چاہتا ہے، آج میں محمد حاضر ہوں، مجھ سے بدلہ لے سکتے ہو، آج اگر بدلہ لوگے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں اس حالت میں اللہ کی دربار میں پیش ہونا چاہتا ہوں
کہ جب میں اللہ کی دربار میں حاضر ہوں، اللہ کی دربار میں جاؤں، اللہ سے جا کر کے ملوں، دنیا میں نے کسی کے حقوق نہ دینے ہوں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنا اللہ رب العزت نے حضور کو اعلیٰ اخلاق عطا فرمائے تھے، حضور نے کسی کا کوئی حق نہیں دینا تھا، اس کے باوجود بھی میرے محبوب یہ اعلان فرما رہے ہیں۔ تو میرے دوستو، میرے محبوب یہ اعلان فرما کے مجھے اور آپ کو یہ میسج دے رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں، فرمایا اپنے معاملات کو دنیا کے اندر صاف کر کے آنا، جب اللہ کے پاس آؤ تو اس حالت میں آنا، تم نے کسی کا حق نہ دینا ہو، اگر کسی کا حق دینا ہے تو دنیا کے اندر دے دینا، اگر نہیں دے سکتے اسے معاف کروا لینا، اگر وہ معاف نہیں کرتا تو اسے کچھ کمی کروا لینا۔